رات میں ہری پور میں گیا تو وہاں کے پرائیویٹ جو سکول ہیں ان کے جو ذمہ دار ہیں سارے بڑے بڑے لوگ وہ بھی مجھے ملے، پریس والے بھی ملے، تو انہوں نے یہ خوفناک جو ہے نا مجھے منصوبے سے آگاہ کیا۔ کہتے ہیں کل 74 کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سے 9ویں جماعت تک انہوں نے ایک سازش مجھے بتائی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر 9ویں جماعت تک جو اردو کی پہلی کتاب تھی پہلی جماعت کے لیے، اس میں جو پرانی کتاب تھی اس میں لکھا تھا کہ ہمارے آقا و مولا آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو نئی کتاب آئی ہے اس میں یہ تو ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ حذف کر دیا۔ اور اس کا جو سبق تھا آگے قرآن تھا، اللہ ایک ہے بس، اللہ کا نام یہ بھی اڑا دیا گیا، نماز پڑھو یہ بھی ختم کر دیا، صرف ایک سبق رکھا ہے اور اس سے بھی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کو نکال دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اسمبلی تک وزیروں تک بات کی تو انہوں نے کہا اس میں کیا رہ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عمران کے ساتھ جماعت اسلامی وہاں شریک اقتدار ہے۔ وہ کہتے ہیں سراج الحق کے سامنے بھی یہ بات ہم نے رکھی تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، فضل الرحمان کے سامنے رکھی، یہ ہے دین کے وارث اور جو دین کے بارے میں کام۔ آگے وہ کہتے ہیں جو دوسری جماعت کی اردو کی کتاب ہے، اس میں جو پہلی کتاب تھی اس میں تھا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی پیاری باتیں، دوسرا سبق تھا صدیق اکبر، تیسرا تھا ہمارے قائد اور پاکستان، چوتھا سبق حج کا سفر، پانچواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھواں دعا۔ یہ 6 کے 6 ختم کر کے اب جو نئی کتاب آئی ہے دوم اردو کی، اس میں بنیادی پیشے، کھیلوں کی اہمیت، ریل گاڑی کی کہانی، نینوں کی کہانی، یادگار سفر، تصویری کہانی، ایک سبق بھی نہیں رکھا ہوگا سب نے کہا۔ تیسری جماعت کی جو اردو ہے اس میں پہلی جو کتاب تھی اس میں تھا نماز پڑھیں، مل جل کر رہنا ہے، اللہ کی آخری کتاب حضرت علی مرتضیٰ، ہمیشہ سچ بولو، حضور محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، دعا تھی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ پرانی کتاب ہے، یہ سارا نیچے انہوں نے عکس بھی دیا ہے۔ اب جو نئی کتاب آئی ہے یہ 6 کے 6 سبق نکال کر اب کیا آیا ہے، پہلے تھا نماز پڑھے، اب ہے تصویری کہانی، لچو خرگوش، خط، سنتی آنکھیں، بولتے ہاتھ اور پولو۔ اب جو چوتھی کتاب اردو کی تھی، پہلے جو تھی اس میں یہ سبق تھا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ محمد اقبال، ٹیپو سلطان، قائد اعظم محمد علی جناح، مینار پاکستان، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اور آخر میں دعا تھی الہی بے کسوں کے کام آؤں۔ یہ 8 سبق تھے، ان میں سے ایک بھی نئی کتاب میں نہیں چھوڑا۔ صحت و صفائی، ہمارا ماحول، ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے، کفایت شعری، تصویری کہانیاں۔ آگے جو 5ویں جماعت کی اردو تھی، پہلی جو کتاب تھی اس میں تھا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، نظم تھی درگزر، حضرت بلال حبشی، قائد اعظم، میرا خدا، رابعہ بصری، مجاہدہ اسلام حضرت خولہ، میجر عزیز بھٹی، 2 کم سن مجاہد، محمد بن یحییٰ خلجی، سانج کو آنچ نہیں، سعودی عرب، عجب خان آفریدی، دعا۔ جو نئی کتاب آئی ہے سکاؤٹنگ، ہمارے پیشے، مردوں کا ٹیلا، پاکستانی مسیحا، ماحول کی آلودگی، 38 سبق تھے، ان میں سے 21 رہنے دی اور باقی سب نکال دی، یعنی یہ ساری چیزیں انہوں نے نکال دی، اسلام کی ایک چیز بھی نہیں رہنے دی۔ جو 5ویں کی اردو تھی
اس میں تھا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدہ فاطمہ، امام حسین، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، اورنگزیب عالمگیر، شاہ ولی اللہ، ٹیپو سلطان، جمال الدین افغانی، مولانا عبید اللہ سندھی، ڈاکٹر اقبال، قائد اعظم، مسلمان اور ہندو کی تہذیب میں فرق، آزاد مملکت کے قیام کی ضرورت، مسلمانوں کے خلاف انگریزوں اور ہندوؤں کا اتحاد، پاکستان کا تصور، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، نظریہ پاکستان، پاکستان کے خلاف بھارت کے برے ارادے، 1965 کی جنگ، ان میں سے ایک بات بھی نہیں رہنے دی۔ نیلسن منڈیلا، کارل مارکس، ابن بطوطہ، پتہ نہیں کیا ایک ان میں سے ایک بات بھی کوئی نہیں۔ بات سنیں، لعنت و بات کی بات ہے۔ آگے عربی کے اندر تھا محمد فی المسجد نبینا محمد، یہ سارا کچھ نکال کر حضور کا ایک نام بھی نہیں رہنے دیا۔ آگے حدیث اخلاق رسول، حدیث شریف، جوامع الکلم، اعلی قوت الاسلامیہ، معرفت اللہ، سورہ آل عمران، یہ سارا کچھ نکال کر آگے جناب الوقت سمین، بس کھانے پینے کے سارا نظام، یہ سورہ یوسف، سورہ یاسین، سورہ حجرات، سورہ واقعہ، یہ سب کچھ نکال کر آپ جناب وہ کھانے پینے کے سارے چیزیں جو ہے وہ داخل کر دیں۔ یہ صورتحال خوفناک اور دردناک، یہ ابھی تک انہوں نے نامی جماعت تک بات کی ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بھی دیا کہ صوبہ سرحد کے اندر جو پاکستان کا نقشہ پہلے تھا اس میں گلگت بلتستان، مظفر آباد، سکردو، آزاد کشمیر کے نقشے پاکستان کے نقشے میں دکھائے جاتے تھے۔ اب جو نیا انہوں نے نقشہ بنایا اس پر سرخ لکیر مار دی کہ یہ متنازع علاقہ۔ یہ صورتحال یہ یہاں ہی نہیں ہوا، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک NGOs ہے، مجھے تو نہیں آتا پڑھنا ہے، انگلش میں لکھا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے ارب سالانہ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے خود ہی نصاب تیار کرنا ہے، خود ہی جب بتاؤ یہ بچے پہلی سے لے کر 10ویں تک ایک بات بھی اسلام کی نہیں پڑھیں گے، نیلسن منڈیلا پڑھیں گے اور اسلام کی کہ کسی شخصیت کا نام نہیں پڑھیں گے تو یہ ہمارے بچے جوان ہو کر کون سے اسلام کی خدمت کریں گے؟ اور پاکستان کے جو علاقے ہیں ہمارے ان کو بھی متنازع بنایا گیا، کشمیر کو بھی علیحدہ کر کے دکھایا گیا، گلگت کو بھی، فلاں فلاں کو بھی۔ تو یہ کن سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں؟ اور بلبل ہماتن خون شد و گل شد ہماتن چاک، اے وائے بہارے گری نست بہارے، کہ بلبل خون سے لت پت ہو گئی، پھول سارے ٹوٹ گئے۔ تو باغ میں داخل ہونے والے نے کہا کہ بہار، اس چیز کا نام بہار تھا، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور آج پاکستان کے اندر جو سبق تھے رسول اللہ سے لے کر، اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور اس میں تو نہیں دیا، مجھے بتایا کہ رسول اللہ کا نام لکھ کر نیچے اور بھی شخصیات کا لکھ کر کہ ان لوگوں نے معاشرے میں کیا کیا تبدیلیاں لائی۔ حضور کے مقابلے میں کسی کا نام لکھنے کا کیا مطلب؟ کوئی ہو، کسے باشد ہو، رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا نام نہیں لکھا جا سکتا، بس بات ختم۔ تو کہتے ہیں یہ بھی سبق لوگ بچوں کو پڑھا رہے کہ 5-6 نام لکھ کر کہتے ہیں بتاؤ انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، تو ظاہر ہے بچے نے تو 4 تو لکھ دیں پھر۔ تو یہ خوفناک، یہ تو صرف سکولوں کے نہیں، مدرسوں میں بھی یہی ہوا ہے۔ ہاں، آپ حضرات کو جو انگلش کی طرف لگایا گیا ہے اور سائنس کی طرف لگایا گیا ہے اور کیا کیا کتابیں شامل کی گئی ہیں، ہے نا؟ ہاں، تو یہ سازش جو ہے نا صرف مدارس میں اور اس میں سکولوں کالجوں میں نہیں ہے، یہ سازش مدارس تک بھی آپ پہنچی ہے، لیکن ہمارے مدارس والوں، آپ حضرات بھی اس پر توجہ نہیں دے رہے۔ بھائی کون سی کمی؟ میرے سامنے بڑے بڑے آدمی، میں نے انگلش جان بوجھ کر بھی غلط بولتا ہوں، تو میرے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوتی کوئی چوں بھی کرے، انگلش پڑھا ہوا بندہ اندروں پورا ہو گئے نا، انگلش کائنات سارے چائنا دا صدر آندا ہے اپنی بولی بول رہے تھے، وہ دا ترجمان ہوتا ہے نا، ایرانی آندے اپنی فارسی بول دیں نال ترجمان ہوتا ہے، عربی آندے اپنی عربی بول دیں، صدر انہاں دے جتنے بھی وہ نال ترجمان ہوتا ہے۔ پاکستان وچ کیڑی غلامی ہے جو اردو دے ترجمہ انگلش وچ ہو جائے؟
میں اردو بولا, BBC آیا تو میرے کو انٹرویو لیا تو نال آپ ترجمہ کیتا انگلش, نال بندے بیٹھے سن انگلش ترجمہ کیتا. مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں بھی پش 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 کرتا. اور ہاں جی, میری پش 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 کرنے سے تو اسلام کا وقار میں کوئی کمی تو نہیں آئی, بلکہ BBC کے نمائندے کے سوالات مک گئے. وہ کہنے لگا پہلی باری بندہ میں دیکھا جہاں میرے کو گل نہیں ہو رہی تیرے سامنے.